अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे, वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे और ऑफ़ कोर्स वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कल के व्लॉग में क्यों नहीं आई? व्लॉग शूट करना था, बट ये है कुछ मसरूफ़ियात, आपको जैसे कि पता है रमज़ानुल मुबारक है, तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को और ड्यूरिंग शूट भी आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और मैं थोड़े-थोड़े क्लिप्स, शॉर्ट वीडियोज़ लगाती रहती हूँ, तो वो भी आप देखते रहा करेंगे मेरी रूटीन लाइफ़ में क्या हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर बात हो रही है थंबनेल के हवाले से। थंबनेल के हवाले से जो बात करनी है, वो ये है, टू द पॉइंट बात करूँगी, कोई इधर-उधर की बात नहीं करूँगी। अब ये जो दोनों फैमिलीज़ हैं, ये दोनों बहुत ढीठ हो चुकी हैं, ठीक है? जो रजब फैमिली है और ईमान की फैमिली है। ईमान थोड़ा-थोड़ा जो है ऑन के लाइव में लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही है, लोगों को जवाब दे रही है। थोड़ा-थोड़ा अब सोशल मीडिया पे और ज़्यादा जो है वो आना स्टार्ट हो गई है और उसके जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है नीचे मेंशन है कि अगर किसी ने भी प्रमोशन करवानी है तो वो मैं पेड करूँगी। ये तो हो गई अलग बात। अब रजब का क्या बयान है? रजब का ये बयान है जिसने 2 घर रखने हैं मेरी तरफ से वो फ़ारिग़ है। मेरी तरफ से वो जो है मतलब मेरी लाइफ़ से वो निकल गया। यानी कि दिखाना ये चाह रहा है कि रजब जो है वो शो ये करना चाह रहा है और बताना ये चाह रहा है कि अगर ईमान ने अपने घर वालों से ताल्लुक़ रखा तो वो मेरे से बिल्कुल बरी है। यानी कि वो मुझे छोड़ दे, घर वालों से ताल्लुक़ रखे। अगर 2 घर रखने हैं तो फिर वो 2 घर रखे, 2 मतलब 1 ही घर रखे, यानी कि अपना मायका ही रखे, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। और ईमान जो है वो वहाँ पर उस घर में ढीठ बन के बैठी हुई है कि भई बस बहुत हो गई, ठीक है? और मैं इधर ही रहूँगी, मैं इधर ही अपना खर्चा पानी खुद करूँगी। उसका भाई है, उसके बेटे का खर्चा उठाने के लिए वो खुद है और साथ में वो अब प्रमोशंस वगैरह की तरफ और जो व्लॉग्स हैं, उनकी तरफ आ रही है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो व्लॉग्स बनाने की तरफ आ रही है, वो सोशल मीडिया पे आ रही है ताकि वो अर्निंग कर सके और अपने बेटे की कफ़ालत कर सके, अपनी कफ़ालत कर सके। वो अब ये बताना चाह रही है कि मैं जो हूँ, तुम्हारे पैसे पे, तुम्हारे जो है वो दिए हुए ब्रेड एंड बटर पे नहीं चलती हूँ। अगर तुमने खर्चा रोक दिया है तो बस ठीक है, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी। अच्छा, ये एक चीज़ अच्छी है कि आप अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं। लेकिन इतनी ढिठाई के साथ कि आप पहले तो अपने खामन को ब्लैकमेल करते हैं, बच्चे की सूरत में, ठीक है? फिर उसके लिए ऐसे मामलात पैदा कर देते हैं, ऐसी चीज़ें पैदा कर देते हैं, ना आप अपने ससुराल वालों को कुछ समझते हैं, ना आप अपनी नंद को कुछ समझती हैं और आजकल की जो ख़वातीन है ना, वो चाहती हैं कि हम अलहदा ही रहें। ये उनका एक ज़ाती हक भी है, लेकिन ये नहीं कि इज़्ज़त से अलहदा हों, ये नहीं कि रिस्पेक्ट के साथ एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दे के अलहदा हों, एक-दूसरे पे कीचड़ उछाल के अलहदा हो रहे। अब ऑन की जो टिकटॉक लाइव है, उसमें मैंने देखा है कि ऑन काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। ऑन ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर अब हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हुई, अब अगर कुछ लीक हुआ, तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत हो गया सॉरी कर लिया, बहुत हो गई ये तमाम चीज़ें कर ली, अब मैं पीछे नहीं हटूँगा, अब जो होता है देखा जाएगा। यानी कि ऑन को आप समझ लें कि बहन की तरफ से और ऑन को अपनी माँ की तरफ से और अपने नानकों की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिसकी वजह से अब ऑन खुलकर सामने आ रहा है। मैंने आपको बताया था ये दोनों बहन-भाई मीसने हैं। ये दोनों बहन-भाई जो है वो अ, मतलब एक-दूसरे के साथ एक हैं। बहन-भाइयों का प्यार देखा है मैंने। लेकिन ये कैसा प्यार है जिसमें बहनोई को यानी कि बहन के खामन को कुछ समझा ही नहीं जा रहा, इज़्ज़त ही नहीं दी जा रही, उसके घरवालों को इज़्ज़त नहीं दी जा रही। घर में रुकोगी तो आपको घरवालों के एटीट्यूड का, बातों का पता चलेगा ना ईमान साहिबा। आप घर में रुक ही नहीं रही हैं, आप घर में अपने ससुराल में बैठ ही नहीं रही हैं, आपकी वो बॉन्डिंग कैसे होगी आप मुझे ये बताएँ? एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो कैसे फिल होगा? और फिर आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम और आप मतलब इतने आराम सुकून से मतलब आपकी इतनी मासूम सी शक्ल है जो कि आप सामने लेकर आ जाती हैं, तो हर कोई यही समझता है कि यार इसके साथ बहुत ज़ुल्म हुआ है। जबकि अंदर की स्टोरी तो सामने है सबके।
کہ نو ڈاؤٹ اگر رجب نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو اس نے سامنے آ کر معافی بھی مانگی ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی آپ کی ماں جو ہے وہ بیٹھ کر آپ کے ہسبینڈ کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، کبھی جو ہے وہ آن بیٹھ کر لائیو میں آپ کے ہسبینڈ کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ آپ سب سے بڑی جڑ تو آپ ہے، جو کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نہ تو سپورٹ ڈے فرسٹ سے کر رہی ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ اپنے ہسبینڈ کو کے سمپتی میں کوئی ایک ورڈ بھی آپ نے بولا ہو، تب تو آپ نے سوشل میڈیا نہیں بنایا تھا، تب تو آپ نے کوئی کولیبوریشن نہیں کی تھی، تب تو آپ نے آ کر سب کے سامنے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ پہ فخر ہے، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں، انہوں نے سوری مانگی ہے مجھ سے، انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ سے نہیں کروں گا۔ آپ تھوڑا سا کانفیڈنس لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کا، میں یقین کرتی ہوں کہ آئندہ سے وہ ایسی غلطی نہ کرتا۔ مرد ہیں، مرد بھٹک جاتے ہیں۔ اب آپ نیچے مجھے بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ یار آپ کی بھی شادی ہوئی ہے نا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ میں وہی بات کہہ رہی ہوں، کچھ مرد ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، ان کو جب نیا نیا پیسہ آتا ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ساری چیزیں کرنے کرانے کے باوجود جو ہے وہ پھر بعد میں اپنی پٹری پر آ جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اس کو موقع تو دیتی۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے مرد ہیں جو یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لیکن سامنے ان کا ایک خول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایک بہت جو ہے نامی گرامی شخصیت ہے۔ جب اس نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، جب اس نے جو ہے وہاں سے ادھر آ کر اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرنا چاہا ہے، تو آپ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہیں؟ آپ کیوں جو ہے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہیں؟ آپ کیوں ایک انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ عورت کی تو میں کہتی ہوں کہ عورت تو مطلب بہت اعلیٰ ظرف کی مالک ہوتی ہے۔ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سکون دیا ہے اپنے خاوند کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جب اس کو آپ کے ولاگنگ، آپ کے ساتھ کی ضرورت تھی ولاگنگ میں، آپ نے اس کو وہ ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ جب اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے بیٹے کو اس سے چھپا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر خرچہ پانی بند کرے گا تاکہ آپ جو ہیں اس کے پاس واپس آئیں، لیکن آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، تو وہاں پہ مرد کی انا کو اور مسئلہ چلے گا اور وہ اور زیادہ جو ہے ایگزیجریٹ ہوگا، وہ اور زیادہ معاملہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے گا۔ آپ تو خود اپنے خاوند کو غصہ دلا رہی ہیں، تیش دلا رہی ہیں کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر لے۔ پھر ایسی عورتوں کو ہی ڈائیورس ملتی ہے اور وہ پھر کہتی ہیں ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب آپ اپنے خاوند کو ٹائم نہیں دیں گی، جب آپ اپنی کچھ ایفرٹ نہیں کریں گی اپنی میرڈ لائف کے لیے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہی جو ہے آپ کو وہ میرڈ لائف سکھ دے گی جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی نہیں کھڑی ہوں گی۔ کئی لڑکیاں تو میں نے ایسی دیکھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں ہم ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں پر ماں جو آپ کی امی ہے انہوں نے بھی کوئی اپنی زبان کھولنے میں کمی تو نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی بہت ساری لان تان کی ہے، آپ کے بھائی نے لان تان کی ہے، ابھی بھی جو ہے آپ کہتی ہیں کہ میرا خاوند مجھے لینے آئے۔ کیا وہ اتنا بے غیرت ہے کہ وہ لینے آئے گا؟ دنیا پوری وہ چارتا ہے اور اب وہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ ساری چیزوں سے پہلے آپ نے منع کیا ہے، اب آپ کو لوگوں کی سمپتھی گین کرنی ہے۔ واٹ از دس نان سینس؟ آپ کو لوگوں کی سمپتھی گین کرنی ہے آپ۔ تو یہاں پر جی جو مورل آف دا سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ اب جو دونوں پارٹیز ہیں، مطلب دونوں فیملیز ہیں، وہ آمنے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی جھکنے کا نام نہیں لے رہا اور ایمان جو ہے وہ اب یہ دماغ میں سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، جو ہونا ہوگا وہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، دعا یہی ہے کہ یہ دونوں فیملیز آپس میں ٹھیک رہیں، خوشحال رہیں، ایک دوسرے کے گلے شکوے ختم ہو، لیکن وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ کوئی ایک دوسرے کو موقع نہیں دے رہا۔
یہاں سے پوڈ کاسٹ ہوتا ہے تو وہاں سے جوابی کاروائی آ جاتی ہے, یہاں سے کچھ ہوتا ہے تو وہاں سے آ جاتی ہے. اب جیسے ہی اون نے پوڈ کاسٹ دیا ہے کہ کیوان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, وہاں سے رجب کو مرچیں لگ گئی ہیں, اور رجب نے کہا ہے کہ بھئی پوری گلاں دس, اگر میں پوری گلاں کھولن تے آ گیا تو پھر تو منہ لکائی پھریں گا, وٹ ایور جو بھی اس نے کہا ہے. مطلب کہ جو رجب کی فیملی ہے وہ پھر اور زیادہ چیزوں کو سامنے لے کر آئے گی. ابھی بہت کم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک اب فیملی میٹر نہیں ہے, یہ ایک سوشل میڈیا کا میٹر بن گیا ہے کہ رجب اپنی بیگم کو طلاق دے گا یا نہیں دے گا. لوگوں کا یہی کنسرن ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ابھی وہ کوئی بڑا فیصلہ لینا نہیں چاہ رہا, رمضان کا مہینہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے کے ساتھ رہے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انا کا مسئلہ بن جاتی ہیں. جیسے کہ اب ایمان کہہ رہی ہے مجھے لینے آؤ, لیکن رجب لینے نہیں جا رہا, کہ بھئی ایمان جھک جائے گی. اگر ایمان کے جھکنے سے تمام چیزیں میٹر سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ایمان تم جھک جاؤ, تم اپنا گھر کیوں اجاڑ رہی. اور اگر رجب کے جانے سے جو ہے تمام چیزیں میٹر سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو رجب چلا جائے. لیکن ایسی عورتیں نا اینڈ تک بلیک میل کرتی ہیں, اینڈ تک, کہ بھئی اگر انہوں نے خاندان کی عزت نہیں کی بلیک میل کر لو, گھر چلے جاؤ. پھر اگر اس نے بچے کیا کہتے ہیں, اس نے اگر بیوی کی عزت نہیں کی تو چلے جاؤ, پھر بچہ دور کر دو. مطلب آل ٹائم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیزیں بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایمان کو فیڈ کرنے والی اس کی ماں ہے. اس کی ماں جو ہے اس کے دماغ میں ڈالتی رہتی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں, ایسے کرنا, ایسے نہیں, ایسے کرنا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا. مطلب آج کل کی لڑکیوں کا دماغ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو کس طرح سے چلانا ہے. سدا بہار جو ہے وہ ماں بھی نہیں رہتی ہے, بھائی بھی نہیں رہتا, بھائی کی بھی شادی ہو جانی ہے, اور ماں جو ہے وہ بھی سدا بہار نہیں رہتی ہے. یہ زندگی کا فیکٹ ہے. آپ نے زندگی گزارنی ہے, آپ کے بچے نے زندگی گزارنی ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کہو کہ یار ٹائم گزر جائے اور آپ کو کہ یار کاش میں یہ والا فیصلہ نہ کرتی. تو وہ کاش سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آپ اپنے دماغ پہ زور ڈالیں, آپ اپنے دماغ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کریں, اپنے ہسبینڈ سے بات چیت کریں اور میٹر کو سارٹ آؤٹ کریں. یہ نہیں کہ جس میٹر میں ماں, بہن, بیٹی, بھائی اور یہ تمام چیزیں جو رشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں نا, وہ میٹر نہیں سارٹ آؤٹ ہوتا اور وہ میٹر بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا عزت وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. ہاں فلانے نے مجھے یہ کہا, فلانے نے مجھے یہ کہا. تو میاں بیوی کا جو میٹر ہوتا ہے نا, وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر کے بھی, مار دھاڑ کے بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کئی میاں بیوی کی بات کر رہی ہوں. تو یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دیا, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ الانظار. اللہ حافظ.